ایک سانس میں اپنے بارے میں باتیں کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا، تو میں جو نانا دیتے ہیں ان کا بھی باقی فلائٹوں کے ساتھ موقع ہو گیا ہوں. بہت دن کی محبت ہے، باتیں بہت ساری ہیں کرنے والی، لیکن جو ایک بات پوچھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں بھی ابھی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بات کا آغاز کسی بات سے کروں گا، کیونکہ یہ میں نے بہت دفعہ اپنے انٹرویو میں بیان کی ہے، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کو جب بھی اس کے بارے میں بات کریں تو یہ مجھے بھی اچھی لگتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی اس کا ایک پہلو ہے بڑا یہ. اس کی بنیاد یہ ہے کہ میری ایک ہی خالہ تھی، وہ بچپن میں اور اگر ایک بچی جو ہے وہ نابینا بھی ہو اور وہ ایک طرح سے خاندان پر پڑی ہو بجائے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے، تو وہ جو اس کی فیلنگ تھی اکیلے پن کی یا تنہائی کی یا لیفٹ اوور ہونے کی، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ بچوں کو کہانیاں بنا کے سنا. اصل میں اس کے پیچھے یہ تھا کہ میرے پاس کوئی آئے، کوئی میرے پاس بیٹھے، کوئی میری بات سنے، تو وہ جو توجہ طلبی یا تو وہ کہانیاں تو میں باقی آپ بچوں کے ساتھ جو ہے اب اس میں خاتون میں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. نظر تو اس کو نہیں آتا تھا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ کہانی کی دلچسپی کو کیسے قائم رکھتے ہیں اور کہانی کو کس جگہ سے ٹوسٹ دے کر آپ دلچسپی کو دوبارہ سے، تو یہ جس کو ہم اسکرین پلے رائٹنگ کہتے ہیں، جو آگے چل کے زندگی میں نے کام کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکرین پلے رائٹنگ کا بیسک سبق میں نے اس خاتون سے سنا جو شاید اسکرین پلے رائٹنگ کا مطلب بھی نہیں جانتی. تو اب وہ جو کہانیاں تو وہ ویری کر کے، کہانیاں تو چاہتی تھی وہ ویری کر کے ان کو کبھی کچھ آگے کر دیا، کبھی کچھ پیچھے کر دیا. تو میں جب چھوٹا سا تھا تو شاید میرے ذہن میں یہ نقش بنتا گیا کہ کسی طرح یہ ایک ہی کہانی کو کیسے دوسری دفعہ بہتر کر کے سناتی ہے. تو جب اسکول ہمارے زمانے میں اچھے زمانے کے زمانے میں اسکولوں میں آپ سب لوگوں کو جو ہماری عمر کے ہیں پتا ہوگا کہ بس میں ادب ٹائپ ایک کلاس ہوا کرتی تھی جس میں بچے جو ہیں جس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. تو اس میں اصل میں جو میرے استاد انگلش کے جنہوں نے نام رکھا کہانیوں کی مشین، وہ اصل میں وہی کہانیاں تھیں جو میں اپنی خالہ سے سنا کرتا تھا. لیکن جو اس میں اب کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں نے جو چیز سیکھی وہ یہی تھی کہ کہانی کو زیادہ پریزنٹیبل، زیادہ لائکیبل آپ کیسے بنا سکتے ہیں. آڈینس جو ہے کتنی دیر تک آپ کا کوئی سین جو ہے وہ دیکھ یا سن سکتی ہے، کہاں ان کی دلچسپی جو ہے وہ پھر ہنسی مذاق میں شروع ہوئی تھی بچپنے کی ایک ایکٹیویٹی کے طور پر، اس نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا. اور آگے چل کر اب دنیا جو ہے وہ ماشاء اللہ وہ وارث کے بارے میں بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ 40 برس ہو گئے ہیں لوگوں کو سروکار میں لیا. میں کبھی سوچتا ہوں اس کو سمجھنے کی کہ یہ جو وارث لکھنا مجھے کیسے آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی بنیاد مجھے اسی کہانیوں کے فن سے آئی تھی. جب بچپن میں جو مجھے کہانیوں کی مشین کہا گیا تو وارث میں بھی اگر آپ غور کریں تو کئی ٹریک ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک کہانی نہیں ہے، وہ 3 4 5 کہانیاں ہیں اور وہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. اور شاید یہ اس وقت کے ٹی وی میں نسبتاً ایک نئی بات تھی. اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ سینا ہوئی بہت پاپولر تھی اس سے پہلے، لیکن ان کی یہاں بھی 1 یا 2 ٹریک ہوتے تھے. تو ملٹی ٹریک کہانیوں کا رواج نہیں تھا، بعد میں تو بہت ہو گیا مگر اس وقت یہ نہیں ہوا کرتا تھا. دوسری اس کی شاید ایک پلس پوائنٹ تھا کہ اس میں رورل پاکستان جو ہے وہ پہلی دفعہ ریفلیکٹ ہوا. ہماری 70-60% جو آبادی ہے وہ پہلے صرف ویور ہوتی تھی، لیکن کچھ ڈراموں کے بعد وہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنے لگے، ان کی کہانیاں بھی نظر آنے لگی.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ سال کی بات تو میں وائنڈ اپ اسی طرح سے کروں کہ یہ جو ایک ماحول تھا جو اس زمانے کے اسکولوں میں تھا، اس زمانے کے گھروں میں تھا، اس زمانے کی سوسائٹی میں تھا، آج ہم اپنے بچوں پہ بہت تنقید کرتے ہیں. کوئی ان کو کہتا ہے انگریزی کے ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے کمپیوٹر کے ہو گئے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے. ہم ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی اور کے بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ تو گیا کہ کمپیوٹر ہی لاؤ گے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی کی جو ان پٹس تھیں، ہماری نسل کو وہ ان پٹس ملی اور پھر ہم نے اس کا اظہار کیا. آج ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں دے نہیں رہے، اور جو چیزیں ان کو دے نہیں رہے ان کو ڈیمانڈ کرنا بہت زیادہ انصاف کی بات نہیں ہے میری ذاتی رائے. تو دوبارہ سے ظاہر ہے پچھلا زمانہ واپس نہیں آئے گا، لیکن آج کے زمانے کے مطابق ہمیں کوئی ایسا بنانا چاہیے، ٹریک ایک ایسا رستہ بنانا چاہیے کہ جس میں وہ بطور انسان، بطور ہیومن بینگ جو ایک کریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے، ایک ویلیوز کا احساس ہے، اور دوسرے انسانوں کے دکھ کو محسوس کرنا اور دوسروں کے لیے اسپیس دینا، یہ سب ہمیں بچپن میں سکھائی گئی. مجھے یاد، ہم سب کو یاد ہے کہ بہت سے مینرز ایسے ہیں جو کبھی ہمیں زبان سے نہیں سکھائی گئی کسی کو، صرف ہم دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں. جب آپ چھوٹے ہوتے 5-6 سال کا بچہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا والد کوئی بیل ہوتی ہے تو اٹھ کے دروازہ کھولتا ہے. پھر جب کوئی بزرگ ہے اس سے آتا ہے یا مہمان آتا ہے تو پہلے وہ اس کو بٹھاتا تھا پھر بیٹھتا، چاہے مہمان رتبے میں اس سے کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ بڑی بات تھی، مہمان چاہے رتبے میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے مجھے مانگنے ہی کیوں نہ آیا ہو، مگر وہ اس کو پہلے بٹھا دیں. تو یہ چیزیں تھیں جو شاید ہم لوگوں نے دیکھ کے سیکھی، اور پھر آگے چل کر جو کچھ چیزیں بچی رہ گئی معاشرے میں، ان کا بہت گہرا تعلق اس تربیت سے تھا. تو میں یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں بھی، اب چونکہ ہم والدین ہو گئے ہیں، بلکہ اب تمہارے بچوں کے بچے بھی ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان بچوں سے جو کچھ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں جو ہمارا حصہ ہے، یہ کمپنی ہے نا، اس پہ شیئر ہے. ہم اپنے بچوں کے شیئر پر تو بڑی ڈسکشن کرتے ہیں، اپنی شیئر پر بھی بات نہیں کرتے. تو ہم اپنے اس شیئر کا معاوضہ ان سے یا پروفٹ مانگ رہے ہیں جو ہمیں ان کو دیے ہی نہیں ہے. تو یہ ایک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب لکھنے والے جو لوگ ہیں اپنی تحریروں میں اگر ہم کسی طرح اس چیز کو ریوائو کر سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اور بڑی خوبصورت بات ہوگی. اس پر ہم سب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. بہت